وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صالح افراد محمد افضل علی 5 تولہ سونا طلائی زیور حق مہر جو کہ غیر معجل ہے اس کے عوض ان دعاؤں کے سامنے آپ کو قبول ہے. صالح افراد بنت محمد افضل علی 5 تولہ سونا طلائی زیور جو کہ حق مہر غیر معجل ہے اس کے عوض ان دعاؤں کے سامنے آپ کو قبول ہے. صالح افراد بنت محمد افضل علی 5 تولہ سونا طلائی زیور حق مہر جو کہ غیر معجل ہے اس کے عوض ان دعاؤں کے سامنے آپ کو قبول ہے. بارک اللہ لک وعلیک وجمع بینکما خیر. اللہ تعالیٰ اس نکاح کو بابرکت بنائے. اللہ تعالیٰ ان کی محبت ہمیشہ قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ دونوں خاندانوں کی محبتیں بڑھا دے اور ان خوشیوں کو اللہ تعالیٰ قائم رکھے. تو اس موقع پہ 2-4 نصیحتیں. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن و سنت کے بارے میں تاکید کی ہے کہ بہترین بات اللہ کی کتاب قرآن کی ہے اور اس کے بعد سب سے بہترین سنت اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ استقامت نصیب فرمائے. بدترین کام دین میں وہ ہیں جو نئے گڑھے جائیں. اللہ تعالیٰ بدعات خرافات رسومات سے ہمیں بچائے. نکاح انبیاء کی سنت ہے. النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے. جو میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رَسُولًا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ان کی بیویاں بھی تھیں ان کے بچے بھی تھے. یہ انبیاء کی تمام انبیاء کی سنت ہے. اور نکاح کے اندر بڑے فائدے اور بڑی خیر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب اے نوجوانوں کی جماعت من استطاع منکم الباء فلیتزوج. تم میں سے جو شادی کی استطاعت کرتا ہے وہ شادی رکھ لے شادی کر لے. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. اس سے نظریں نیچی ہوتی ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. تو شادی کے ساتھ خیر و برکتوں کے کامیابی کے دروازے کھلتے ہیں. شرم و حیا قائم ہوتی ہے اور معاشرے کے اندر بے روی ختم ہوتی ہے اور شادی کے ساتھ برکات کے دروازے کھلتے ہیں. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. جو تم میں سے غیر شادی شدہ مرد عورتیں ہیں نیک صالح ہیں ان کی شادی کروا دیا کرو. اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ مالدار کر دے گا. تو نکاح کے ساتھ
اللہ تعالیٰ غنا دیتا ہے، مالداری دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ رزق کے اندر بہت برکتیں دیتا ہے۔ تو اس کے ساتھ بڑی خیر اور بلائیاں مل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ تو لباس سے کیا مراد ہے؟ لباس کا مراد یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے زینت ہیں اور تم ان کے لیے زینت ہو۔ لباس کے ساتھ انسان کے عیب جو ہے، جو کچھ اندر ہوتا ہے وہ چھپ جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی جب ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کے عیبوں کو نظر انداز کریں، اس کو چھپائیں۔ جس طریقے سے لباس جو ہے وہ خفیہ طریقے سے چھپا دیتا ہے، ایک دوسرے کی غیبتیں اور چغلیاں، ایک دوسرے کے اوپر باتیں کرنا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یعنی لباس بن کے رہیں۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ خیر، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقویٰ کا لباس جو ہے وہ بہترین ہے۔ تقویٰ کا لباس کیا ہے کہ اللہ کی شریعت کی پابندی، قرآن و سنت کی پابندی، اللہ تعالیٰ یہ نصیب فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا نکاح ہو گیا اور اس کا آدھا دین مکمل ہو گیا، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، وہ اس کو چاہیے کہ وہ ڈرے بالنسبہ باقی، جو باقی آدھا دین ہے۔ تو انسان کو اپنی اصلاح کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی تعریف کی، شاب النشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت اور اطاعت میں لگائی۔ تو یہ عبادت اور اطاعت اور تقویٰ جو ہے، ان تینوں آیتوں میں تقوی کا لفظ آیا۔ تو تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی کرنا، اللہ کے اوامر و نواہی کی پابندی کرنا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد رکھنا، اس کو نہ بھولنا، اطاعت کرنا، نافرمانی نہ کرنا، شکر گزاری کرنا، ناشکری نہ کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت پہ عمل کرنا، آخرت کی تیاری کرنا، اور جو اللہ نے دیا ہے اس پہ قناعت کرنا، اور قرآن و سنت کو اپنا نصب العین بنائے رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ تقویٰ ان دونوں کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ تقویٰ نصیب فرما دے۔ تو یہ اصلاح جو ہے ہر وقت جاری رہنی چاہیے، لڑکی ہو لڑکا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیر لأہلی، فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے، وانا خیر لأہلی، میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ اگر کسی انسان کے بارے میں پوچھا جائے کہ وہ اچھا ہے تو اس کے بیوی بچوں سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کیسا ہے۔ اگر اس کے بیوی بچے اس کے بارے میں اچھی گواہی دے دیں تو وہ انسان اچھا ہے۔ باہر تو لوگوں کے سامنے انسان تقویٰ کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے اور بڑا شریف بن کے اور لوگوں کے سامنے تقویٰ کی نمود و نمائش کر دیتا ہے، لیکن اگر گھر سے کسی بندے کے گواہی ملے کہ یہ بندہ بڑا شریف ہے، یہ بندہ بڑا نیک ہے، یہ بندہ بڑا اچھا ہے، اس کے بیوی بچے گواہی دیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ اور بات یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، مرد کے حقوق، عورت کے حقوق۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے فرمایا مردوں کو عورتوں کے اوپر حاکم بنایا، بما انفقوا من اموالہم، اس لیے کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ فالصالحات قانتات، نیک عورتیں فرمانبردار ہوتی ہیں۔ عورت جو ہے وہ بڑی قربانی دے کے جاتی ہے، اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، سب کو، صرف اپنے باپ کے، اپنی ماں کے کہنے کے اوپر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ قربانی دے کے جاتی ہے، تو اس کو اگلے گھر میں بھی ایک مقام دینا چاہیے۔ وہ کوئی نوکرانی نہیں بن کے جا رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مساوی حقوق دیے ہیں، اور اس کو ان کو گھر والوں کو چاہیے کہ اس کے ساتھ عزت احترام کا معاملہ کریں، محبت پیار کا معاملہ کریں اور اس کا خیال رکھیں۔ خامد کو بھی چاہیے کہ وہ اس کا کام میں بھی ہاتھ بٹائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی محنت اہلہ، صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے کام میں لگے رہتے تھے، گھر کے کام کرتے، بکری کا دودھ نکال لیتے، کوئی سودا سلف لا دیتے، جو ضروریات ہوتی وہ کرتے، اور بہت اچھے اخلاق سے پیش آتے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ ایک بندہ پوچھنے کے لیے آیا کہ آپ کا اخلاق کیا ہے؟
صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے. تو حضرت عائشہ نے آپ کے بارے میں کیا گواہی دی تھی؟ کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق جو ہے وہ اللہ کا قرآن تھا. قرآن کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اچھی صفات بیان کی ہیں وہ ساری صفات آپ کے اندر تھیں. گویا کہ آپ اس زمین کے اوپر چلتی پھرتی قرآن کی تصویر تھے. تو بہرحال دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا ادب و احترام بڑھ چڑھ کے کرنا چاہیے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی عورت کی صفات بیان کی. فرمایا کہ جب خامد حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، دیکھے تو اس کو خوش کر دے، اگر وہ غائب ہو تو اس کی حفاظت کرے. یہ نیک عورت کی نشانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی سے پوچھا تھا کہ بتاؤ تمہارا خامد کے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کرتی، میں ہر طریقے سے اس کا خیال رکھتی ہوں. تو آپ نے فرمایا دیکھ لو ہی یا جنتوں کے و ناروں کے، یہ تیری جنت ہے اور یہ تیری جہنم ہے. اگر کوئی بندہ مر گیا، اگر کوئی عورت مر گئی اور اس کا خامد راضی ہوا، ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، اگر کوئی عورت فوت ہوگی اس کا خامد راضی ہوا وہ تو جنت میں جائے گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام بتائے اگر کوئی عورت کر لے تو فرمایا کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے. فرمایا اذا صلت المرأۃ خمسہا، جب عورت 5 نمازیں پڑھ لے، وصامت شہرہا، مہینے کے روزے رکھے، واطاعت بالا، خامد کی اطاعت کرے، اور فرمایا وحسنت فرجہا، عزت کی اپنی حفاظت کرے. قیل لہا ادخل الجنۃ الثمانیۃ معاشات، اس کو کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خامدوں کو حکم دیا عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ نیکی اور معروف کے ساتھ پیش آؤ. عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اگر کوئی خامد یہ چاہے کہ عورت 100% مجھے رزلٹ دے گی، یہ ناممکن ہے. آپ نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پہ استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے بارے میں میری خیر اور بھلائی کی وصیت قبول کر لو. یہ عورتیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں اور ٹیڑھی پسلی ان کی برقرار رہے گی، لہٰذا ان سے اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو. اور میری عورتوں کے بارے میں 3 دفعہ کہا کہ وصیت قبول کرو. عورتیں ٹیڑھی پسلی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، فرمایا اگر تم کسی چیز سے کراہت بھی کرو ان کے اخلاق میں سے تو شاید اللہ نے تمہارے لیے بہت فائدے رکھے ہوں. فرمایا لا يفرق مومن مومنہ، فرمایا کوئی مومن کسی مومنہ عورت سے کراہت نہ کرے. فَإِن رَضِيَ مِنْهَا رَضِيَ خُلُقٌ آخر، اگر وہ ایک بات سے اس کے ناخوش ہے تو دوسری سے راضی ہو جائے. اگر یہ کمی ہے، کوئی کام نہیں کرتی یا کوئی اور کمی ہے، تو گویا کہ شریعت نے دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، حسن سلوک کا حکم دیا. اور عورت کی بہت بڑی قربانی ہے کہ وہ اپنے سب گھر والوں کو قربان کر کے جا رہی ہے. اگلے گھر والوں کو اس سے حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس کو اپنی بیٹیوں کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے، یہ بتایا ہے. آپ نے فرمایا کہ خونی رشتے ہوں یا سسرالی رشتے ہوں، ان رشتوں کا احترام کرو. آج جو ایک بندھن بندھنے جا رہا ہے نئے رشتے کا، یہ نئے خاندان کی ابتدا ہے اور 2 خاندان جو ہے مل گئے ہیں. اللہ ان دونوں خاندانوں کو شیر و شکر کر دے، محبتوں سے بھر دے، الفتوں سے بھر دے، اور اللہ تعالیٰ ان الفتوں کو ہمیشہ باقی رکھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق اور اچھے انداز سے پیش آنے کا حکم دیا ہے. باتیں تو بہت ہیں. اللہ تعالیٰ دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق سمجھنے اور ایک دوسرے کے ساتھ احسان اور نیکی اور اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دونوں خاندانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم ایک شہر فتح کرو گے، اس کا نام مصر ہے، تو وہاں پہ میرا خونی رشتہ بھی ہے، فَأَحْسِنُوا إِلَيْهَا، ان کے ساتھ احسان اور نیکی کرنا میرا سسرالی رشتہ بھی ہے اور خونی رشتہ بھی ہے. تو پتہ چلا کہ سسرالی رشتے اور خونی رشتے ان کا احترام کرنے کا آپ نے حکم دیا. مسند احمد کے اندر صحیح حدیث ہے. اب پورا ملک مصر آپ نے فرمایا وہاں میرا سسرالی رشتہ ہے، کیونکہ ماریا قبطیہ جو ہے اسی مصر کے علاقے سے بادشاہ نے تحفے میں دی تھی، اور اماں ہاجرہ بھی بادشاہ نے ابراہیم کو تحفے میں دی تھی. اماں سارہ کو تحفے میں دی، انہوں نے آگے ابراہیم علیہ السلام کو دے دی. تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اماں ہاجرہ